12ویں جماعت کے تمام طلباء اور طالبات کو میں اپنے یوٹیوب چینل اردو لیکچرز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے لیے میں ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ 12ویں جماعت کے لیے تیسرا باب ہے، جسے مرحوم کی یاد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اسے پطرس بخاری نے لکھا ہے۔ یہ مضمون مزاحیہ ہے۔ یہ مزاحیہ کسے کہا جاتا ہے یا طنز و مزاح کی تعریف کیا ہے، پہلے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ طنز اور مزاح دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں، لیکن دونوں کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ دونوں کی آمیزش سے جو تحریر وجود میں آتی ہے وہ دلکش اور دل فریب ہوتی ہے۔ طنز زخم لگا کر اصلاح کرنا چاہتا ہے، گویا طنز میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور بغیر مزاح کے لیکن طنز جو ہے وہ حسد اور نفرت بن جاتا ہے۔ اگر مزاح شامل نہ ہو تو تحریر میں دلکشی پیدا نہیں ہوتی۔ مزاح میں اصلاح کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ مزاح صرف دل بہلانے کے لیے اور دل کو تفریح کا سامان فراہم کرنے کے لیے تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر طنز و مزاح کی تعریف ہے۔ مضمون کو پڑھنے سے آپ خود بخود جان پائیں گے کہ پطرس کی یہ تحریر میں مزاحیہ عنصر کتنا شامل ہے۔ آئیے ہم ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ پطرس بخاری کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ بخاری عرف تھا، لیکن ادبی دنیا میں پطرس بخاری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ پطرس بخاری کی پیدائش 1898 عیسوی میں پشاور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم دستور زمانہ کے مطابق پشاور میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں ایم.اے امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امتیاز کے معنی ہوتے ہیں انہوں نے ایک طرح کی ڈسٹنکشن حاصل کی، نمایاں کامیابی حاصل کی، سب سے بچوں میں انہوں نے ٹاپ کیا، اور وہیں پر انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ انگلستان چلے گئے، جہاں پر کیمبرج یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا۔ آپ نے وہاں سے آنرز امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ واپس آ کر انگریزی ادبیات کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ دہلی چلے گئے اور دہلی میں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ اسی دوران 1947 میں ملک تقسیم ہو گیا اور پطرس بخاری ملک کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے۔ وہاں گورنمنٹ ڈگری کالج لاہور میں انہیں پرنسپل کا عہدہ دیا گیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے، اور 1958 میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے آپ کا انتقال نیو یارک میں ہو گیا۔ تو آئیے اب ہم یہ ان کی حالات کے بارے میں مختصر سی تحریر تھی، اب ہم ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس بخاری اردو ادب کی دنیا میں ایک چھوٹی سی کتاب یا ایک چھوٹا سا کتابچہ لے کر آ گئے ہیں، لیکن شہرت کی بلندیوں کو چھو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو کچھ لکھا وہ بہت معیاری لکھا۔ آئیے ہم ان کی ادبی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پطرس کا شمار اردو کے بہترین مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ انگریزی ادب بلکہ انگریزی کے جدید ادب سے کافی متاثر تھے۔ آپ نے دوستوں کی فرمائش پر اردو میں لکھنا شروع کیا۔ آپ معمولی واقعہ میں بھی مزاح تلاش کرتے تھے۔ آپ کا انداز بیاں دلکش اور سادہ ہے۔ آپ نے بہت کم لکھا ہے، لیکن جو کچھ لکھا ہے وہ مزاح نگاری میں
ایک اہم درجہ رکھتا ہے۔ آپ روزمرہ و عام زبان استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی تحریر آسان اور پرکشش ہوتی ہے۔ آپ کے مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ مضامین پطرس ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، چھوٹا سا مجموعہ ہے، لیکن جتنا چھوٹا مجموعہ ہے اتنی زیادہ شہرت۔ اور اردو مزاح نگاری میں یہ مجموعہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس مجموعے میں جو چند مضامین ایسے ہیں جن کو کافی شہرت حاصل ہوئی، ان کے چند مضامین یہ ہیں: لاہور کا جغرافیہ، کتے، وید پور کا مرید، سویرے کل جو میری آنکھ کھلی، اور جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرحوم کی یاد میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھی مختصراً ان کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ بچوں اسے نوٹ کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اس کووڈ کے زمانے میں اپنا خیال رکھیں، اور میرے اس چینل کا بھی سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔